نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی نشست میں قرآنی واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک بیان ہوا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا. اب تمثیلاً اس سے تصوف کے اوپر استدلال کرتے ہوئے میں عرض گزار ہوتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل کر آنا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا، اس سے ہمیں یہ استدلال ملتا ہے کہ کسی بھی سالک کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم پانے کی غرض سے حاضر ہو رہے تھے، تو ایک سالک کی مثل آپ تشریف لائے اور شیخ کے طور پہ یہاں پہ ہم خضر علیہ السلام کو لیں گے. اور جب بھی کوئی سالک کسی شیخ کامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور واحد سلوک اختیار کرتے ہیں، تو شیخ جو سب سے پہلا کام کرتا ہے ان کی یہ کشتی، اس وجود کی کشتی کو بوسیدہ کر دیتا ہے، یعنی ان سے ریاضت اور مجاہدہ اور روزے اتنے کرواتا ہے کہ ان کا یہ جسم کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے. کیونکہ یہ جسم جب کمزور ہوتا ہے تو آگے بیٹھا ہوا اس کشتی کی گھات لگائے کنارے کے اوپر وہ غاصب اور کوئی نہیں، وہ شیطان لعین ہے جو اس کشتی کے اوپر قابض ہو سکتا ہے. تو شیخ کامل اس کشتی کو اس کی تصرف میں آنے سے پہلے بوسیدہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پہ قبضہ نہ جما سکے. جب وہاں سے آگے جاتی ہیں تو بچہ جو کھیل رہا ہوتا ہے، جسے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بچہ اصل میں اس سالک کا نفس ہے، اس سالک کا نفس ہے، اور نفس امارہ کو قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ روح اور قلب اس کے والدین ہیں. ان والدین کو اس بچے کی متبادل اللہ کریم پھر صاحب اولاد بناتے ہیں، یعنی نفس امبارہ قتل ہو گیا تو نفس امبارہ کے متبادل انہیں نفس ملہمہ عطا ہوا، اور وہی نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوا، نفس مطمئنہ نفس راضیہ اور نفس راضیہ اور نفس مرضیہ میں تبدیل ہو گیا، جس سے آگے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیض یاب ہوئے. اس سے آگے دیوار سیدھی کر دیتے ہیں اور دیوار کے نیچے کیا ہے؟ خزانہ. تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے
کہ شیخ کامل جب مرید کے اوپر باطنی احوال ظاہر ہونے لگتی ہیں تو وہ ان کے اوپر پردہ پوشی اور دیوار دیتی ہے تاکہ وقت سے پہلے وہ خزانہ ان کے اوپر ظاہر نہ ہو، کیونکہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، رستہ بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی منزل کو پہنچ جائیں، ان کا نفس جو ابھی پیدا ہوا ہے ملہمہ ہے، وہ جب اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا، نفس مطمئنہ کی شکل اختیار کر لے گا، اس وقت ان کے اوپر وہ خزانہ ظاہر ہو اور اس خزانے کو حاصل کر کے اس کا صحیح تصرف کر سکے اور وہ خزانہ آگے اس کے حقداروں تک پہنچا سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی نشست میں بات ہوگی۔